دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16، یہ اردو کا سبق ہے اور یہ سبق نمبر 16 ہے۔ اس سبق کے اندر غین اور فے اور قاف، یہ تین حروف غین، فے، قاف، اس کو دوسرے حروف سے کس طریقے سے ملاتے ہیں اور اس وقت اس کی شکل کیا ہوگی، آج کے سبق میں یہی بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو یہ آپ غین دیکھ رہے ہیں، یہ غین اس طرح سے لکھتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ نے الف کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا، تو اب یہ شکل ہو جائے گی غین الف زبر غا۔ اب یہ پورا غین نہیں رہا، بلکہ غین کا کنارہ سرا کو صرف ملاتے ہیں، تو غین الف زبر غا۔ یہ فے ہے، یہ فے کا سرا کنارہ اس کو ٹے سے ملایا تو فے ٹے پیش فٹ، اور یہ قاف ہے، قاف کے سرے کو دال سے ملا دیا، قاف دال زبر قد۔ غین الف زبر غا، فے ٹے پیش فٹ، قاف دال زبر قد۔ اور یہ آپ جو دال دیکھ رہے ہیں، دال کی شکل اصل یہ ہوتی ہے، لیکن جب ملاتے ہیں تو یہ رے کی شکل سے ملاتے ہیں۔ دال کو جب کسی دوسرے حرف سے ملائیں گے تو رے کی شکل میں لکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سونسا نکال دیا تو یہ دال ہوگا، اور اگر بغیر سونسے کے، یعنی اوپر جو یہ سونسا ہے اس کو ختم کر دیا تو پھر وہ رے ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن دال اور رے کی شکل حالت ملانے کی حالت میں یکساں ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اوپر اگر سونسا نکال دیا تو وہ دال ہوگا، اور اگر سونسا ختم کر دیا جائے تو وہ رے ہو جاتا ہے۔ باقی دال کی شکل یہ ہوتی ہے اور رے کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ملانے کے حالت میں دال بھی اسی شکل کی ہو جاتی ہے۔ غین الف زبر غا، فے ٹے پیش فٹ، قاف دال زبر قد۔ غین میم زبر غم، غین شین زبر غش، غین لام پیش غل، الف مد زبر آ، غین الف زبر غا، آغا، قاف الف زبر قا، سین میم زیر سم، قاسم، غم، غش، غل، آغا، قاسم۔ اب پورا جملہ پڑھیے۔ یہ آغا کا صندوق ہے، یہ ہے یہ زبر ہے، یہ آغا کا صندوق ہے، یہ 2 فٹ کا ہے، یہ 2 فٹ کا ہے۔ اب غل نہ کرو، غل کہتے ہیں شور کو، شور ہنگامہ، اب غل نہ کرو، برفی لے لو، قاسم کو دے دو، تم کو کس کا غم ہے، اس کا قد تم سے کم ہے۔ تو یہ سبق تھا کہ غین کو، فے کو، قاف کو دوسرے حروف سے کس طریقے سے ملاتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھیں اور اس سبق کو لکھیں۔